حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑی نابینا عورت سے پوچھا کہ یہ گھر عزیر کا ہے؟ وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی ہاں گھر تو عزیر کا ہی تھا، لیکن وہ تو 100 سال ہو گیا، انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بڑی نابینا خاتون کہنے لگی میں کیسے مانوں کہ آپ وہی عزیر ہیں؟ میں نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اب تو میں دیکھ نہیں سکتی، میں کیسے مانوں؟ اس بڑی خاتون نے کہا کہ ہاں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی جو دعا مانگا کرتے تھے رب ان کی دعا قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اگر آپ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں تو آپ دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اسی وقت اللہ رب العزت نے اس بڑی نابینا خاتون کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ اب جس وقت اس نے اپنی آنکھوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا، کہا واقعی آپ تو اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑی خاتون کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو۔ وہ جو معذور تھی، اپاہج تھی، چل نہیں سکتی تھی، اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو۔ وہ کھڑی ہو کر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر پہنچ گئے۔ بڑی خاتون جو کبھی کسی زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے گھر کے اندر ملازمہ تھی، خاتمہ تھی، اس نے آپ کو دیکھا تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا۔ اب اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اور وہ بڑی خاتون ایک محفل جہاں پر لوگ اکٹھے تھے نا وہاں پر آئے، اور اس بڑی خاتون نے اعلان کیا اے لوگو یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اس محفل میں، اس مجلس میں جتنے افراد تھے کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ سب نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو 100 سال ہو گئے ہیں، وہ تو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، یہ عزیر علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے کی عمر 118 سال۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے، بیٹے اور پوتوں کے بال سفید ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال کالے ہیں۔ چونکہ آپ 100 سال سوئے رہے، اور جب سو کر اٹھے تو دوبارہ وہی عمر تھی جب سوئے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ایسا لگا جیسے صبح سویا ہوں شام کو اٹھ گیا ہوں۔ لیکن اب 100 سال سوئے رہے، زمانے میں تغیر اور تبدل آتا رہا، لوگ آئے، پیدا ہوئے، فوت ہوئے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو وہی جو 40 سال کی عمر میں سوئے تھے اسی عمر میں اٹھے۔ اب چونکہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، جب آپ سوئے تھے تو آپ کے بیٹے کی عمر تھی 18 سال، آپ جب سو کر اٹھے چونکہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا تو بیٹے کی عمر ہے 118 سال، لیکن آپ کی عمر وہی 40 سال ہے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، تو آپ کے جو بیٹے تھے نا وہ کہنے لگے کہ میرے والد جو عزیر تھے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کالے بالوں کا ایک نشان بنا تھا چاند کی طرح۔ اگر آپ وہی عزیر ہیں میرے والد تو پھر آپ کے کندھوں پر وہ نشان بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے جب قمیض ہٹائی اور انہوں نے جب دیکھا تو واقعی وہ نشان بھی موجود تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے تو پہچان لیا کہ میرے والد ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اس محفل میں، اس مجلس میں بیٹھے کچھ افراد تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے انہیں تورات شریف زبانی یاد تھی۔ اگر آپ وہی اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ کو پھر تورات بھی یاد ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات شریف پوری زبانی پڑھ کر سنا دی، پوری زبانی پڑھ کر سنائی۔ اب اس محفل میں کچھ لوگ تھے جو کہنے لگے ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ تورات جو آپ نے پڑھی ہے وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی تورات کا یہاں پر حافظ نہیں ہے۔
اچھا اس محفل میں ایک شخص موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ جس وقت بابل سلطنت کا بادشاہ بخت نصر اس نے بیت المقدس پر جب حملہ کیا تھا اور لوگوں کو قتل کیا، اس وقت وہ شخص کہنے لگا میرے دادا جان انہوں نے تورات شریف کا ایک نسخہ ایک جگہ دفن کر دیا تھا، محفوظ کر دیا تھا، بقیہ کئی نسخے اس بخت نصر بادشاہ نے شہید کروا دیے، اور جتنے تورات کے عالم تھے ان سب کو شہید کروا دیا گیا۔ اب اس جگہ پر جا کر جب تلاش کیا گیا تو جو تورات شریف کا ایک نسخہ تھا وہ نکل آیا۔ اب ان لوگوں نے تورات شریف کھولی، حضرت عزیر علیہ السلام نے جب زبانی تورات شریف پڑھنا شروع کی تو وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی جو حضرت عزیر علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔